شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مثال دے کر فرمایا کہ جب تم آگ جلاتے ہو تو کیڑے مکوڑے اڑتے ہوئے، پتنگے اڑتے ہوئے، شمع اڑتے ہوئے اس آگ کی طرف لپکتے ہیں اور وہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو اور دل کے کان سے سنو. شیخ الاسلام فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شمع روشن کی، اسلام کی شمع روشن کی، توحید کی شمع روشن کی، اللہ کی وحدانیت کی شمع روشن کی، اچھے اخلاق کی شمع روشن کی، عبادت کی شمع روشن کی، اچھے معاملات کی شمع روشن کی. اور ان شمع کو روشن کرنے کے بعد وہ لوگ، وہ صحابہ جو جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جن کے اوپر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت کی دو طاقتیں، ایک رومن امپائر اور ایک ایران اور کسرا اور فارس جس کو کہا جاتا تھا، جو بڑی طاقت تھی. جیسے اس وقت دنیا میں دو طاقتیں بڑی مشہور ہیں، ایک امریکہ اور ایک رسیہ. اس زمانے کی یہ دو طاقتیں تھیں جن کے ساری دنیا میں ڈنکے بج رہے تھے. لیکن یہ دونوں طاقت بھی عرب کے اوپر جانے کے لیے تیار نہیں تھی، حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو اندر ہی میں لڑتے رہتے ہیں، یہ اندر ہی میں مرتے رہتے ہیں، یہ اندر ہی میں جو ہے آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں. یہ تو غریب قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس تہذیب بھی نہیں ہے، ان کے پاس کلچر بھی نہیں ہے، ان کے پاس ڈسپلن بھی نہیں ہے. ان پر کون حکومت کرے گا؟ جن پر کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں پیدا ہوئے اور انہی کو سجایا اور انہی کو بنایا اور ایسا بنایا کہ دنیا کی آگ روشن ہوتی ہے تو شمع اور پتنگے اور کیڑے اور مکوڑے اس میں گر کر جل جاتے ہیں. میرے آقا نے توحید کی اور اخلاق کی اور اچھے معاملات کی اور عبادات کی وہ شمع روشن کی کہ صحابہ کرام اندر میں گر کر کے جل کر ختم نہیں ہو گئے، بلکہ اپنے دل کو جلا کر کے ساری دنیا کے قائد بن کر کے گئے، ساری دنیا کے امام بن کر گئے، ساری دنیا کے رہبر بن کر گئے اور ساری دنیا کے اوپر حکومت کر کے بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ جو ہوا کرتا ہے، تربیت یافتہ جو ہوا کرتا ہے، وہ حقیقت میں وہ پوری دنیا کے اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے. آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہم آپس میں ٹکرائے. ہم نے ایک دوسرے کی عزت کے لینے کو حلال سمجھ لیا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کو حلال سمجھ لیا. ایک مکان میں آپس میں ٹکراؤ ہے، ایک بھائی میں آپس میں ٹکراؤ ہے، ایک باپ بیٹے میں آپس میں ٹکراؤ ہے، ایک کھنچے اور ایک دسترخوان پر کھانے والوں میں آپس میں ٹکراؤ ہے، ایک ساتھ بیٹھنے والوں پر آپس میں ٹکراؤ ہے، ایک کمیٹی اور نظام میں آپس میں ٹکراؤ ہے، ایک ملک میں آپس میں ٹکراؤ ہے اور ایک حکومت میں آپس میں ٹکراؤ ہے. ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم ایک دسترخوان پر ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کے لینے کے چکر میں اور اس کی فکر میں ہوا کرتے ہیں. ہمارا آپسی یہ ٹکراؤ اور آپسی یہ دشمنیاں اور آپسی یہ اختلاف اور آپسی یہ باتیں جس کی بنیاد پر ہماری ہوائیں اخر گئے، ہماری طاقتیں ختم ہو گئے اور ہم بزدل بن گئے اور ہمارے اوپر اللہ کی مار اتری ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جملہ میں جگہ جگہ سناتا ہوں اور میں یہاں بھی آج کے اس عید کے پیغام کے اوپر سنا رہا ہوں. حسن بصری فرماتے ہیں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جب سو جاتے ہیں تو ہلکی سی آواز سے بیدار ہو جاتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جن کو ذرا سا ہلانا پڑتا ہے تب بیدار ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کو زور زور سے آواز دو تب جا کر کے وہ بیدار ہوتے ہیں. ہماری نیند غفلت کی ایسی ہے، ہماری نیند غفلت کی ایسی ہے کہ قرآن ہم کو بلا رہا ہے، حدیث ہمیں بتا رہی ہے، صحابہ کی تعلیمات ہم کو بلا رہی ہے، اکابر کی زندگی ہم کو بلا رہی ہے، اولیاء کرام کی مبارک زندگی ہم کو بلا رہی ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے. بعض سوئے ہوئے تو وہ ہوتے ہیں جو حرکت دینے سے بیدار ہو جائیں، آواز دینے سے بیدار ہو جائیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں زور سے چلاؤ تب بیدار ہوتے ہیں. ہم ایسے سوئے ہیں غفلت کی نیند، ایسے سو چکے ہیں کہ کہیں بم گرا کر کے اللہ ہم کو جگا رہا ہے، کبھی حالات ڈال کر کے ہم کو جگا رہا ہے، کبھی بیماریاں ڈال کر کے ہم کو جگا رہا ہے، کہیں لاشوں کا انبال لگا کر کے ہمیں جگا رہا ہے، کبھی بڑے بڑے بم پھینک کر کے ہمیں جگا رہا ہے. ان چیزوں کو پھینکنے کی ضرورت اللہ کو اسی لیے پڑی ہے کہ ہم ایسے سو چکے ہیں غفلت کی نیند میں کہ نہ ہمارا بال رینگتا ہے سنت رسول اللہ کے اوپر، نہ ہماری زندگی چل رہی ہے اللہ کے نبی کی محبوب شریعت کے اوپر.